والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا باب اور کتاب چیپٹر چل رہا ہے، جس میں کہ ہم نے اس کے فرائض اور شرائط اور واجبات اور اس کے علاوہ ازیں سنتیں اس پر ہم نے گفتگو گزشتہ ایام میں کر چکے ہیں کہ یعنی نماز کے فرائض اور فرائض اور ارکان کیا ہے، شرائط کیا ہے، یعنی جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا بیان رہا نماز کے واجبات کے حوالے سے، یعنی جس کے چھوٹ جانے سے، ترک ہو جانے سے سجدے سہو لازم آتا ہے، یعنی نماز مکمل اسی وقت ختم، ضائع نہیں ہو جاتی، فاسد نہیں ہو جاتی، بلکہ باقی رہتی ہے جب تک کہ آپ سجدے سہو نہ کر لیں۔ اگر سجدے سہو کر لیتے ہیں تو وہ نماز آپ کی کامل ہے، اگر سجدے سہو نہیں کیے ہیں تو نماز آپ کی فاسد ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کو مکمل طور پر نماز کو دہرانا اور لوٹانا پڑے گا۔ اس کے بعد رہی سنتیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے کرنے سے، مکمل کرنے سے، سنتوں کے ادا، سنت اور مستحبات دونوں کے ادا کرنے سے نماز کامل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نماز پڑھ لینا، ادا ہو جانا اور چیز ہے، کامل ہونا اور چیز ہے۔ نماز فرائض، واجبات اور شرائط کا مکمل کر لینے کا نام نماز کا مکمل ادا ہو جانا ہے۔ یہ ادا ہو گئی، یہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، مگر مقصود ہمارا صرف نماز کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز ویسی ہو جیسی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند فرمودہ اور اللہ کے حبیب کی پسندیدہ ہو۔ ادائی ایک اور چیز ہے، اور محبوبیت کا مقام پانے والی نماز ایک اور شے ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو سنتیں اور مستحبات کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ جیسے سنتیں ہم نے گزشتہ بھی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ دونوں ہاتھوں کا تکبیر تحریمہ کے لیے کان کی لو تک اٹھانا، کان کی لو تک دونوں ہاتھوں کا آپ کے اٹھانا اور ناف کے نیچے باندھنا، یہ ساری سنتیں ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم پہلی رکعت میں پڑھنا، یعنی ہاتھ جب آپ باندھ لیں گے، باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد آمین آہستہ سے کہنا، ثنا کے بعد تعوذ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنا، اور پھر رکوع سجود کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع اور سجود کی تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ ادا کرنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی رکوع میں چلا جائے اور تسبیح نہ پڑھے، مگر رکوع میں تھوڑی دیر ٹھہر جائے، تو اس کا رکوع نماز مکمل ہو گئی، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز اس کی کامل ہوگی، نہ اس کے لیے سجدہ سہو لازم آئے گا، نہ اس کی نماز فاسد ہوگی۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں، تین تین بار کہنا، اور جلسے اور قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ یہ سنت ہیں جس کے لیے اگر جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد، اتحیات پڑھتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو ایسے صورتحال میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز کامل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آئیں گے کچھ مستحبات ہیں جو ہم تیزی کے ساتھ عرض کرتے ہوئے، چونکہ اب یہاں سے ہے یہ کہ نماز کی رکعتیں ہیں، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کار ہے، اور پھر نمازوں کی نیتیں ہیں، اس کے بعد مسبوق، مدرک وغیرہ کے، امام اور مقتدی کی نماز کے مسائل ہیں۔ ہم اس سے پہلے اس کے ساتھ چونکہ ایک ٹاپک جو منسلک ہے، جو جڑا ہوا ہے، وہ ہے مفسدات نماز۔ اب تک تو آپ پڑھے کہ بھئی کس سے نماز ہوگی، کس سے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز سجدہ سہو کے ساتھ کامل ہوگی وغیرہ، واجبات وغیرہ۔ اب مفسدات کیا ہے؟ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیے فرق ایک باریک سا ہے۔ شرائط نماز یہ ہے کہ بھئی اگر کچھ چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ وہ کام نہ کریں گے تو آپ کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، یعنی کپڑے کی ناپاکی، جگہ کی ناپاکی، ستر عورت، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت، یہ آپ کی نمازی آغاز نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ارکان نماز کیا ہے؟ کہ کرنے کے کام وہ ہے جو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے، یعنی کرنے والے وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے،
اب مفسدات نماز میں کیا آئے گا؟ وہ کام جس کا کرنا منع ہے. فرق ہے دونوں میں. ارکان نماز بھی چھوڑ دے تو نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوئی. مفسدات سے بھی نماز نہیں ہوئی. مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارکان نماز کرنے کے کام ہیں، جو آپ چھوڑ رہے ہیں تب نماز چھوٹ رہی ہے. اور مفسدات نماز چھوڑنے کے کام ہیں. ارکان کرنے کے کام ہیں جو آپ چھوڑے، یہ چھوڑنے کے کام ہے جو آپ کرے. یہ فرق ہے دونوں میں باریک، مفسدات میں اور ارکان میں. کیونکہ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھئی ارکان نماز میں اور مفسدات نماز میں فرق کیا ہے؟ دونوں سیم ہے نا بھائی، اس سے بھی نماز ٹوٹ رہی، اس سے بھی نماز ٹوٹ رہی. یقیناً ٹوٹ رہی، مگر دونوں کی وجوہات الگ ہے. ایک کرنے کا کام جو آپ نہیں کرے، جیسے تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے. قرات پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ چھوڑ دیا، نہیں پڑھے تو آپ کی نماز ٹوٹی. اب مفسدات نماز کیا چیز ہے؟ مفسدات نماز وہ چیزیں جو آپ نہیں کرنے کا ہے مگر آپ کر رہے ہیں نماز میں، جیسے کھانا نہیں کھانا، بات نہیں کرنا، پانی نہیں پینا. تو یہ کام نہیں کرنے کے ہے، آپ کر رہے ہیں. تو دونوں کے حکم کی خلاف ورزی الگ الگ طریقوں سے ہو رہی ہے. تو اب آئیے مستحبات میں حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا. 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی 4 انگل کا برابر منوان 4 انگل کا نہ رکھے، اپنی سہولت کے حساب سے ہو سکتا ہے ایک بالش کا فاصلہ رکھ لیے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اب یہ ہے کہ بھئی مسئلہ بعض حضرات کا پیر سے پیر ملا کے ٹھہرنے کا، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا ہوں، یہ طریقہ کار بے ادبی ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. جو حدیث پاک غیر مقلدین حضرات جو پیش کرتے ہیں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی حدیث بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اپنی صفوں کو مضبوط رکھو، پیر سے پیر، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا ملاؤ. تو معزز سامعین کرام، اس سے مراد علامہ ابن حجر الاسقلانی علیہ الرحمہ، جنہوں نے فتح الباری کے نام سے شرح بخاری لکھی ہے. یعنی اگر آپ کو جیسے مثال کے طور پر قرآن آپ سمجھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح حدیث کی کتاب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پھر آپ حدیث کی شرح کو پڑھنا. حدیث کی شرح پڑھیں گے تو آپ کو حدیث سمجھ میں آتی ہے. جیسے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑتا ہے، حدیث سمجھنے کے لیے حدیث کی شرح پڑھنا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ جو معروف شروحات ہے بخاری شریف کی، نمبر 1 ابن حجر الاسقلانی کی فتح الباری، علامہ عینی کی عمدۃ القاری. یہ 2 کتابیں بڑی اہم ہے بخاری کو سمجھنے کے لیے. آپ اگر یہ 2 کتابوں میں سے کوئی کتاب پڑھیں گے تو بخاری آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آئے گی. تو علامہ ابن حجر الاسقلانی علیہ الرحمہ فتح الباری میں کیا لکھتے ہیں؟ اس سے مراد حقیقتاً پیر سے پیر ملانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صفوں کو مضبوطی کے ساتھ صف در صف جڑنا مقصد ہے. ورنہ آپ اندازہ لگائیے، آپ کے ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، آپ گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، آپ پھر کاندھے سے کاندھا ملا کے آپ نماز پڑھ کر کے دیکھو، 3 آدمی ٹھہر جائیں، ٹھہر کر کے ایسی نماز پڑھ کر کے مجھے بتا دیں، آپ زندگی گزر جائے گی مگر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ پیر سے پیر تو ملا لے رہی مگر ٹخنا کہاں ملا رہے ہیں آپ، گھٹنا کہاں ملا رہی، کاندھا کہاں ملا رہی. تو شارحین نے احادیث نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی جو اتحیات میں بیٹھتا ہے نا، بیٹھنے کے لیے جتنی جگہ لگتی ہے اس کو، اتنی جگہ ٹھہرنے کے لیے لے. بہتر مستحب یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ رہے، اگر تھوڑا زیادہ کم رہتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اچھا، حالت قیام میں سجدے کی طرف نظر رکھنا، حالت رکوع میں پیروں پر نظر رکھنا، اور سجدے میں ناک پر، اور قعود میں یعنی جو ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس میں گود میں، اور پہلے سلام میں دائیں یعنی رائٹ کھاندے پر اور دوسرے سلام میں اپنے لیفٹ کھاندے پر نظر رکھنا. یہ مستحب ہے، مستحب ہے، یہ کوئی سنت یا واجب نہیں ہے. میں اس لیے آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز کا جو مقام ہوتا ہے نا، اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے. جو چیز واجب ہے واجب کے درجے میں رکھی جائے، مستحب کو مستحب کے درجے میں. تو مستحب کیا ہے کہ بھئی مستحب یہ ہے کہ آپ کاندھے پر سلام پھیر رہے ہیں. اکثر لوگ پوری جماعت کو جھانک کر دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کے، کون کون آئے نماز میں، کون کون نہیں، کون کس کی نماز پہلی رکعت چھوٹی، کس کی دوسری. تو یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے کاندھے کی طرف دیکھنا یہ آپ کے لیے مستحب ہے. ہاتھوں کی انگلیوں کا رکوع میں کشادہ، سجدے میں ملی ہوئی رکھنا. یعنی جب رکوع میں آپ جائیں تو یہ مثال کے طور پر میرا گھٹنا ہے تو میرے ہاتھ کی انگلیاں ایسے کھلی رہے، کشادہ رہے. اور جب سجدے میں جائے تو ملی ہوئی رہے، ایسے ملی ہوئی رکھے ہاتھ.
سجدے کی شکل میں۔ سجدہ جلسہ اور قاعدے میں جو ہے اپنی حالت پر رکھنا، یعنی اپنے اپنے مقام پر رکھنا۔ اور ایک چیز جو ہے آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، اکثر لوگ ہم قاعدے میں یا جلسے میں جب بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے، تو اکثر لوگ اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ گھٹنے کے پیچھے کی طرف رکھے، اپنی ران پر رکھی جائے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر رکھنا یہ مستحب ہے۔ اچھا، رکوع میں سر اور پیٹھ اور سورین جو ہے کہ برابر رکھنا، سجدے میں جاتے وقت دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، اٹھتے وقت اس کے اپوزٹ کرنا، یہ ساری چیزیں مستحب ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کا کانوں کے مقابل اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، یعنی قبلہ رخ مکمل طور پر۔ ایسا ایک دم فوری طور پر کر لینا کہ بھئی آپ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ نہ رہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، رکوع اور سجود میں 3 بار، 3 بار کہنا، یا 3 سے زائد بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ فرض نماز میں مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ فرض نماز میں اگر امام ہے تو پھر 3 ہی کہے، کیونکہ پھر نماز کے طویل ہونے کا خدشہ اور اندیشہ رہتا ہے جو مقتدیوں کے لیے بارے گیرا گزرتا ہے۔ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ زیادہ کر سکتے ہیں، مگر مستحب یہ ہے کہ وہ طاق میں رہے، یعنی آڈ نمبر میں 3، 5، 7، 11، 13، 15، 17، 21 آپ جتنے بڑھاتے جائیں۔ اور جمائی کے وقت جو ہے منہ کو بند کر لینا یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جمائی کے وقت ناراض ہوا کرتا ہے، اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جمائی کو عام طور پہ بھی روکا جائے، اگر نہ روکی جا رہی ہے تو کم سے کم ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے جو ہے اپنے پشت لگا کر کے روکا جائے۔ اور ایک اکثر ہم اپنے اسلاف سے بھی سنا کرتے کہ جب بھی جمائی آئے تو یہ تصور کر لیں کہ انبیاء کرام کو جمائی نہیں آیا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمائی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کھانسی وغیرہ ہے تو حتی الامکان جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ البتہ چھینک کے بارے میں آتا ہے کہ چھینک آئے تو اس کو روکا نہ جائے، روکنے سے جو ہے آدمی کو سائنس کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو چھینک آنے پر چھینک دیں۔ اب چھینک آنے پر چھینک دینے پر الحمدللہ وغیرہ کرنا میں مفسدات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ عادت ہوتی ہے چھینک ختم ہوتی ہے الحمدللہ کہنے کی، تو کئی مرتبہ ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو آگے مفسدات میں کریں گے۔ اب نماز کی رکعتیں ہیں، نماز میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ دن بھر میں 17 رکعتیں ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ تو یہ ہو گئی آپ کی، اور جمعے کی 2 رکعتیں، تو جملہ جو ہے آپ کے کل 17 ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم نماز کے طریقے وغیرہ سے پہلے مفسدات نماز کی طرف، چونکہ یہ ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ چونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی ہم کون سی جانے انجانے میں نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور کچھ اہم عنوانات بھی ہے اس کے تحت، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن میں، چونکہ اس کے 10 مفسدات ہیں، ہم شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو مکمل نہ کر پائیں، آئندہ کلاس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلی چیز ہے نماز میں بات کرنا، نماز میں کلام کرنا۔ اب نماز میں کلام کرنا ایک بہت ہی طویل موضوع ہے کہ کلام کیا ہوتا ہے کہ جس میں کم سے کم 2 حروف یا ایک ایسا حرف جس سے معنی سمجھ میں آ جائے اس کو کلام کہتے ہیں۔ آ جا، یا پھر نگاہ ادھر دیکھو، دیکھو کہہ رہے ہیں آپ تو معنی سمجھ میں آ گئے۔ ادھر آؤ، یہ معنی آپ کے سمجھ میں آ گئے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسا لفظ جو جس سے کہ معنی سمجھ میں آئے، اگر کوئی ایسا حرف آپ کہہ دیے جو کوئی بے معنی تھا جس سے معنی سمجھ میں نہیں آئے، الف اگر آپ کہہ دیں، الف کہہ دیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں میں، تو اس سے معنی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے آپ کے، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز میں ایسی بات کرنا، ایسا کلام کرنا جس سے معنی سمجھ میں آئے، چاہے وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اٹھ، آپ کسی سے اٹھو، کسی کو کہہ دیے ایک ہی حرف ہے، ایک حرف ہے اٹھو، ٹھیک ہے، معنی مکمل ہو گئے ہیں، معنی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ جاؤ، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے، مگر معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، اس سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب نہ آپ کا سجدے سہو اس کو بچا سکتا، کچھ نہیں بچا سکتا، چونکہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے کے ہے۔ اب مفسدات مطلب مفسد کی جمع مفسدہ ہے، اس کی جمع پھر مفسدات بنتی ہے۔ نہیں، مفسد کا مؤنث مفسدہ ہے، مفسدہ کی جمع مفسدات ہے۔ مفسد یعنی جو فساد پیدا کرنے والا ہو، یعنی جو توڑنے والا ہو، جو فساد برپا کر دے،
جو فساد پیدا کرے آپ کی نماز میں۔ اچھا، اب یہ بات چیت جو ہے کا آپ جان بوجھ کے کرے، قصدن کرے، سہون کرے، کسی بھی صورتحال میں کرے تو بات بات ہوتی ہے جس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ نماز کا مقصد یہ ہے، نماز بات کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ سے کلام کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ آپ جو قرآن خوانی کریں گے وہ اللہ سے کلام کرنا ہے، وہ اللہ سے کلام کرنا ہے نماز کی حالت میں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ کسی غیر خدا سے کلام کرتے ہیں، انسانوں سے، کوئی بھی انسان سے، کسی سے بھی، تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اچھا، اب کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوگی کہ کسی کے کلام کا جواب دینا؟ کوئی آپ کو اگر پکارے، آپ اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، زبانی طور پہ بھی دے یا عملی طور پہ بھی دے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی فلاں چیز ہے، مثال کے طور پر تھوڑا ہٹ کر نماز پڑھو، باہر والا کوئی آدمی آپ کو کہے بھائی ادھر سے ذرا ہٹ کر نماز پڑھو، آپ ہٹ گئے نماز میں، آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر یہاں تک کہ اگر کوئی قرآنی آیت کے ذریعے سے بھی اگر آپ جواب دیں تو بھی نماز چلے گئی۔ آپ قرآن کی آیت عام طور پہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، مگر جب کوئی آپ سے سوال کرے یا کوئی چیز پوچھے اور آپ جو ہے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دے، مثال کے طور پر ایک میں ازرائے مزاح نہیں، ایک آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیسے قرآن کی آیت سے جواب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آ کر آپ سے پوچھے کہ بھئی کون سی رکعت چل رہی ہے نماز کے عالم میں، آپ نماز میں ہیں، تو آپ کہے کہ ثلاثت ایام، قرآن کی ایک آیت ہے ثلاثت ایام فی الحج، کہ نماز میں جو ہے حج جو ہے 3 دن کا ہوا کرتا ہے، تو آپ کا مراد کیا ہے؟ 3 کہنا ہے، تیسری رکعت کہنا مراد ہے، مگر آپ پڑھ قرآن کی آیت رہے ہیں، لفظ ثلاثہ کہہ کر کے اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز اس سے فاسد ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کلام کسی بھی قسم کا کریں، چاہے وہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہی کسی کے کلام کا جواب دے، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 2، کسی کو سلام کرنا نماز کے عالم میں، کسی کو اگر آپ سلام کر دیں تو بھی نماز گئی، کسی کے سلام کا جواب بھی دیں تو بھی نماز گئی۔ ماں فرمانا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آداب نہیں پتہ ہے کہ کہاں سلام کرنا کہاں نہیں کرنا نہیں معلوم ہمارے لوگوں کو۔ گھر میں آئے تو گھر میں سلام نہیں کرتے، شرماتے، کیا ارے گھر والوں کو سلام کرنا، گھر پر آنے پر گھر والوں کو، ارے بھائی دن رات جن کو دیکھتے ہیں ہم ان کو سلام کرنا، حالانکہ قرآن کا حکم ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها فاذا دخلتم بیوتا فسلموا، تو فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر میں داخل ہوئے وقت سلام نہیں کرتے ہم، مگر مسجد میں ہم آتے ہیں، آتے ہی پورے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعت چل رہی ہے، زور سے چلا کے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پوری جماعت کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سلام، کیونکہ بھائی آپ سلام کر رہے ہیں تو سامنے والا جواب دے، اب وہ لوگ نماز میں ہے، وہ آپ کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر ان میں کا کوئی ایک آدھ جواب غلطی سے نہ جانتے ہوئے دے دے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے گناہ کا ثواب جو ہے، نماز کے فساد کا ثواب، عذاب آپ کے سر پر ہوگا۔ تو یہ چیز کو ایک مد نظر رکھیں کہ مساجد میں جائیں تو سلام زور سے نہ کہیں، ہاں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، حالانکہ حالانکہ احادیث وغیرہ میں جو ملتا ہے، دعا ملتی ہے نماز میں داخلے کی، مسجد میں داخلے کی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ملتی ہے، وہ بھی ایسا زور سے نہیں پڑے کہ بھئی لوگوں کو ڈسٹربنس ہو، نہیں، آہستگی کے ساتھ لوگوں کے لیے نماز، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی قرآن کریم زور سے تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ سب سے افضل ترین عبادت تلاوت القرآن ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے آواز لگائی کہ تم اپنی تلاوت کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو کی عبادتوں میں خلل پیدا مت کرو۔ حالانکہ حالانکہ وہ نماز، فرض نماز کا وقت نہیں تھا، اگر فرض نماز کا وقت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرما ہوتے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ، ہمارے لیے کیا ضروری ہے، جب جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، جو نہیں کرنے کے کام ہے اس سے پرہیز کیا جائے، تو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا آپ کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی نے چھینکا ہے، چھینکنے پر یرحمک اللہ کہنے سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی، کسی نے چھینکا، چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، فار ایگزامپل نماز کے باہر کوئی آدمی تھا، اس نے الحمدللہ کہہ دیا،
آپ جو ہے اس کے الحمدللہ کا جواب دے دیے تو آپ کی نماز گئی۔ اچھا، ایک صورتحال یہ بن سکتی ہے، یہ ایک ممکن ہے کہ اگر کوئی آپ خود فار ایگزامپل آپ ہی چھینک لیے، اور چھینک کر نہیں کہنی چاہیے نماز کے عالم میں، اگر اتفاقاً سہون جو ہے جان بوجھ کر نہیں، اپنا آپ الحمدللہ کہہ لے، خود اپنا آپ یرحمک اللہ کہہ لے، تو آپ کی نماز ایسی صورتحال میں فاسد نہیں ہوگی۔ مگر کسی اور کی الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کی شکل میں دینے سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، آپ کو نماز دہرانا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے، دیکھیے اللہ تعالیٰ، لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں۔ اب دیکھیے جیسے میں نے دوسری جو شکل بتائی کہ کسی کو سلام کرنا نماز کے عالم میں جائز نہیں، جائز نہیں ہے، نماز کی مفسدات میں شامل ہے۔ کسی کی کو سلام نماز کی حالت میں کرنا مفسدات میں شامل ہے، جبکہ آپ جب نماز میں ٹھہریں گے تو کہیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہو، وسلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر سلام ہو، وسلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ آپ دیکھیں گے بھئی سلام سب پر پڑھ رہے ہیں آپ نماز میں، سارے انبیاء پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو السلام علیک ایھا النبی کے بغیر تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی، وہ تو قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ کا حصہ ہے۔ تو اب یہاں پر کسی غیر کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ رہی ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز سلام پڑھنے سے نماز ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ غیر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے محبوب رب العالمین ہے۔ اس وجہ سے آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنے سے اپنی ٹوٹی ہوئی نمازیں مکمل ہوا کرتی ہے اور کامل ہوا کرتی ہے، بلکہ دوسروں کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ رد کی ہوئی ٹوٹے پھوٹے نمازیں جڑ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عقیدے کی بات بھی ساتھ آ گئی ہے، تو آپ کے گوشہ گزار کر دیا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ یرحمک اللہ کہنا، اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہے، اگر آپ کسی نے آ کر کے کہا کہ بھئی فلاں کچھ کام ہو گیا ہے، آپ خوشی میں الحمدللہ نماز میں کہہ دیے، نماز آپ کی فاسد ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ تو پتہ کیا چلا شریعت کس کا نام ہے؟ شریعت اپنے طور پر کوئی چیز کو بنا لینے کا نام نہیں ہے۔ شریعت دی ہوئے حکم پر ہی منوعاً عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔ اپنے سے اضافہ یا کمی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، کسی کے انتقال کی خبر سنیں آپ، کوئی آئے آ کر بولے کہ بھئی فلاں آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، یا آپ کو نہیں کہے، آپ نماز کے عالم میں ہی ہے، گھر میں آ کر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بے ساختہ آپ کے منہ سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر فرمایا کہ نہیں، چونکہ وہ نماز میں نہیں کہنا ہے آپ کو، عام آیت آپ ریگولر تلاوت میں ہے تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ یہ خاص ہے، ایک موقع پر پڑھے جانی، بری خبر سننے پر پڑھے جانے والی چیز ایک خاص ہے، اور آپ جو ہے کسی اور کے کہی ہوئی بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھئی آپ جب نماز پڑھنے ٹھہرے ہیں تو اپنے کانوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، قلب کو، ذہن کو یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنا در حقیقی مقصد ہے۔ اچھا، کسی خبر پر تعجب کا اظہار کرتے ہو، سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، ایسا بھی کہنا یہ بھی آپ کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی درد یا مصیبت یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے کراہ رہی، آہ آہ کر رہی، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز، ہاں اگر کوئی حقیقتاً کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف وغیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے نماز کے عالم میں تلاوت کے دوران زور زور سے، اتنی زور سے آپ کہہ رہے ہیں جو کوئی اور بھی سن رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی درد یا مصیبت کی وجہ سے رونا، اور رونا بھی کیسا کہ جس سے آواز پیدا ہو، جس سے آواز اگر پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر صرف آنسو نکلے اور آواز وغیرہ نہ نکلے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، آواز کے ساتھ رونے سے نماز ٹوٹتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ قرآن کی آیات سمجھ کر کے، جنت کو یاد کر کر کے، یا پھر دوزخ کو، اللہ کے عذاب کی آیتوں کو یاد کر کر کے اگر آپ روتے ہیں تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، درد کی وجہ سے۔
کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹے گی، ورنہ عمومی طور پر جو آپ جنت یا دوزخ یا کسی اور چیز کا اللہ کے خوف اور خشیت الہی کے ذکر سے اگر کی وجہ سے اگر آپ کی کراہتے ہیں یا آنکھ سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں یا آپ کی آواز بھی بدل جاتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ورنہ عمومی طور پر صرف نماز میں رونے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ بلا عذر جو ہے کھنکارنا یعنی آواز آپ حلق سے بغیر کسی بغیر حروف کے بلا عذر کھنکارنے سے نماز ٹوٹ تو نہیں رہتی ہے مگر مکروہ ضرور ہوتی ہے۔ کھنکارنا یعنی 2 حرفوں کے ساتھ الفاظ بنا کر کے یہ جو الفاظ ہے جانتے بوجھتے بلا عذر کے بغیر کوئی وجہ کے کھنکارنا، آپ کو کچھ بھی حلق میں درد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زبردستی آپ ایسے ہی کھنکار رہے ہیں نماز میں، تو یہ آپ کی نماز کو توڑ دے گا۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر کوئی عذر کے ساتھ ہو تو پھر صحیح ہوگا۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی آواز دے رہے ہیں گھر میں والدہ وغیرہ ایک دوسرے روم سے اور ان کو نہیں پتا ہے کہ آپ نماز کے عالم میں ہیں اور آپ جو ہے کھکار کے ان کو بتانا چاہتے ہیں، اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، تو یہ آپ کی نماز کو نہیں توڑے گا۔ اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بلا وجہ بلا عذر کے بس ایسے ہی کھنکار رہے ہیں آپ تو ایسی صورتحال میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس مثال اور ایک مثال اس کی کیا ہے، امام صاحب ہے، امام صاحب قرات پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں اور ایسے وقت ان سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے کھنکارتے ہوئے یا سبحان اللہ کہتے ہوئے کوئی الفاظ کہتے ہوئے آپ ان کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ بھئی امام صاحب فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے لیے پھر جائز ہوگا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھا، اصل چیز اور ایک کیا ہے، ایسی دعا مانگنا جو دوسروں سے انسانوں سے مانگی جاتی ہے، وہ دعا مانگنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہم گزشتہ بھی یہ ہماری گفتگو میں رہا ہے سجدوں کے سجدہ کرنے کے معاملے میں ہم گفتگو کیے تھے کہ نماز میں اور سجدے میں ماسورہ دعائیں پڑھی جائیں۔ ماسورہ دعا مطلب وہ دعا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ ایسی دعا نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ مجھے کپڑے دے دے، مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی دے دے، مجھے دولت دے دے، اس قسم کی اگر کوئی چیزیں آپ مانگتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی آپ کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، یہ بھی مفسدات نماز میں شامل ہے۔ تو ابھی ہم پہلے ہی یعنی کلام کرنا، بات کرنے کے ہم اسی کے گفتگو پر چل رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے 11 اس کی جو سب کیٹیگریز تھی ہم نے گفتگو کی، یعنی کسی سے بات کا جواب دینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، چھیٹا بری خبر پر انا للہ، 7ویں پر سبحان اللہ کہنا، 8ویں پر کسی درد میں کراہنا، 9ویں پر کسی درد کے باعث آواز سے رونا، پھر 10ویں پر بلا عذر بلا وجہ کھنکارنا، یا پھر اس کے بعد ایسی دعا مانگنا جو انسانوں سے مانگی جاتی ہے۔ اب جو 12واں ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آج کل کے ہمارے جو موجودہ حالات اور دور ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ میں ایک گزارش بھی کروں گا کہ جو احباب چاہتے ہیں کہ اس کے پوائنٹس اگر آپ لکھ لینا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، چونکہ یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر بہت زیادہ چلا تھا، یہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو، ہر دو کے لیے نماز کو توڑ دیتا ہے، مفسدات نماز میں سے شامل ہے کہ نماز میں قرآن کریم کو دیکھ کر موبائل میں دیکھ کے پڑھیں یا فزیکل قرآن دیکھ کر پڑھیں، کسی بھی صورتحال میں آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ احناف کے پاس نماز ہوگی نہیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے تہجد ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس پر میں تھوڑا سا گفتگو کرنا ضروری سمجھوں گا، اور جو حضرات چاہتے ہیں اس کو کچھ پوائنٹس اگر نوٹ کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، چونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سوالات اکثر آتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک میں تو چونکہ لاک ڈاؤن تھا، حفاظ کرام نہیں مل رہے تھے، اس وجہ سے بہت سارے مسائل آئے ہیں اس موضوع پر۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الادب میں فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پہلی حدیث پاک، پہلا حکم کیا ہے نماز کے حوالے سے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے، کوئی ایک حدیث نہیں بتا سکتا۔
ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں لا سکتا، موضوع حدیث بھی نہیں لا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو دیکھ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، یہ کہیں پر نہیں ہے۔ تو اب پہلی چیز کیا پتا چل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جیسا نماز پڑھوں ویسی نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی بھی قرآن دیکھ کر نماز تلاوت نہیں فرمائی، تلاوت آپ نے کبھی یہ نہیں فرمائی۔ اچھا اور ایک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ حکم دوران نماز کیا تھا؟ ہاتھ کو باندھنا، اور ہاتھ باندھنے کا حکم تھا۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ اپنے لیفٹ ہینڈ پر رکھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی قرآن لے گا، مثال کے طور پر یہ قرآن ہے، میں قرآن لے رہا ہوں، ایسا ٹھہر رہا ہوں، تو میرا یہ ہاتھ جو ہے اپنا لیفٹ ہینڈ پہ نہیں ہے، رائٹ ہینڈ میرا لیفٹ ہینڈ پہ رکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ویسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث پاک کی مخالفت ہوگی، اور یہ بھی وہی حدیث پاک جس کو کہ امام مسلم نے، امام بخاری نے صحیح حدیث ہے نقل کیا۔ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ لیفٹ ہینڈ پہ رکھتے تھے، رائٹ لیفٹ پہ رکھتے تھے، تو آپ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کو قرآن پکڑنا ہے، چاہے آپ موبائل سے پکڑو، موبائل میں دیکھو آپ، یا پھر کتاب کی شکل میں لو۔ اچھا اور ایک تیسری حدیث کی مخالفت ہوگی، وہ بھی ترمذی شریف کی، وہ بھی مستدرک حاکم کی، وہ کیا ہے کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنا رخ بندے کی طرف کرتا ہے، بندے کے چہرے کی طرف کرتا ہے، اور جب تک اپنے اس بندے کے چہرے پر نظر رکھتا ہے جب تک کہ وہ بندہ رخ ادھر ادھر نہیں پھیر لیتا ہے، جب تک کہ انہیں رخ ادھر ادھر نہیں پھیر لیتا تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اپنا چہرے، اس کے چہرے پر اپنی نظر کرم فرمائے رکھتا ہے۔ جب بندہ نماز میں کہاں ٹھہرنا، کہاں دیکھنا ہے، آپ قیام میں ٹھہرے ہیں تو اپنے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، آپ سجدے کی جگہ نہیں دیکھ کر کتاب میں دیکھ رہے ہیں، قرآن میں دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، قرآن میں دیکھ رہے ہیں، تو تین حدیثوں کا آپ ایک ہی ساتھ انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کہتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھ لو جتنا آسانی سے تمہیں یاد ہے۔ بھئی تراویح کی نماز سنت ہے، سنت موقدہ ضرور ہے، مگر ہے کیا؟ سنت۔ اب دیکھیے آپ سنت میں نماز پڑھنے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں، زیادہ پڑھیں گے، حالانکہ کوئی فرض نہیں ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن ختم کرے، یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سنت، تراویح کی سنتیں ہیں، یہ تراویح از خود سنت موقدہ ہے، اس کی سنتیں یہ ہے کہ ایک مکمل قرآن کریم سنا جائے، 20 رکعت پڑھی جائے، ٹھیک ہے، پورا مہینہ پڑھا جائے، یہ سنتیں ہیں تراویح کی۔ اب معزز سامعین کرام، جب عام نمازیں جو فرض ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی سے جو قرآن یاد ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ حالانکہ بول سکتے تھے نا، یہ فرمایا جا سکتا تھا کہ بھئی ایک کام کرو، قرآن کریم میں پہلے فجر کی نماز میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے قرآن لے لے کے ٹھہر جاؤ، اللہ فرما سکتا تھا، نہیں فرمایا، فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں جو قرآن آسانی سے یاد ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اچھا ایک حدیث ملتی ہے ہمیں اس حوالے سے جس کو بنیاد بنا کر کے اہل حدیث حضرات اکثر کہا کرتے ہیں، وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور جس کو امام بیہقی نے بھی نقل کیا، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری احادیث کو وہ حضرات نہیں مانتے، مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری کسی حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، وہی باب جس باب میں کتاب المصاحف میں مصاحف میں وہی کتاب الصلاح کا جو کنٹینیوشن چل رہا، اسی میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، وہ نہیں مانتے وہ لوگ، مگر اس حدیث کو مانتے ہیں کیونکہ ان کو سوٹ کرتی ہے، تنی آسانی پیدا کرنے کی بات ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کانت عائشہ یؤمیھا عندہا ذکوان من المصحف، کہ حضرت بی بی عائشہ کے غلام تھے حضرت ذکوان رحمہ اللہ، ان کی قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرتے تھے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یؤمھا عندہا ذکوان من المصحف، حضرت ذکوان مصحف سے ان کی امامت کیا کرتے تھے، حضرت بی بی عائشہ کی۔ اب اس روایت میں مصحف کو ہاتھ میں لے کر ٹھہرنے کی کوئی حدیث میں الفاظ نہیں ہے، المصحف فی یدی کچھ بھی الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی اس میں دور اس نہ، اچھا اور اس دور میں ایسا بھی نہیں تھا اس دور میں کہ مصحف چھوٹی بھی نہیں تھی، آج کل ہمارے پاس پاکٹ سائز مصحف ہے جو ہاتھ میں لے لے کر ٹھہر جائے تو پڑھ لے سکتے،
اس دور میں تو قرآن پرنٹ ہی نہیں ہوا تھا، پرنٹ ہو کر کے جو کتابیں پھیلی ہے حضرت عثمان کے دور میں ہوا، آسانی کے ساتھ پاکٹ سائز تو قرآن تھی نہیں جو ہاتھ میں لے کر ٹھہر جائے، وہ تو قرآن مصحف بڑے-بڑے پیپروں پر اس پر جو لکھی گئی تھی، ایک ہی کاپی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اچھا اس دور میں مصحف سے نماز دوران نماز قرأت کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے آغاز سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے قرآن پڑھ لیتے، پڑھ کے بند کر رکھ دیتے، رکھ کے پھر تلاوت کرتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض حفاظ کرام نماز کے 5 منٹ کا جو تسبیح کا وقفہ ہوتا ہے اس دوران کھول کر کہیں غلطی آئی ہے تو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام اس کے علاوہ اچھا اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر الاسقلانی علیہ رحمہ اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو زکوان نماز شروع کرنے سے پہلے قرآن دیکھتے تھے، پھر ذہن نشین کر لے کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ زکوان ہر 2 رکعت کے بعد یہ عمل کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی دونوں نے کہا ہے۔ اچھا طرفہ تماشا یہ کہ علامہ ناصر الدین البانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے حضرت ذکوان کا جو واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جزوی اور خصوصی واقعہ ہے، عمومی واقعہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خود علامہ البانی کہتے ہیں اگر ائمہ مساجد کو اس کی اجازت دے دی جائے گی تو قرآن کریم کا حفظ، اس کا مراجعات، اس کی حفاظت وغیرہ کی رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں چلی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو قرآن دیکھ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز فاسد ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ منفرد ہو۔ اس کی وجوہات کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 عمل کثیر ہو رہا ہے۔ عمل کثیر کیونکہ قرآن اٹھانے میں دونوں ہاتھ لگیں گے، ایک ہاتھ بھی لگا چلو کھولنا، پھر اس کے بعد ورق ڈھونڈنا، پھر پیپر بند کرنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر اس کے بعد پیپر، لازم بات ہے پیپر ڈھونڈنے میں دوسرا ہاتھ بھی لگے گا، تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر میں نماز کے عالم میں یہ ایسا کتاب پکڑ لے کر میں ایسا ڈھونڈنے میں لگ جاؤں تو عمل کثیر تو اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ میں نماز میں نہیں ہوں، یہ میرا عمل کثیر ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم چلا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم کا یاد کرنا، پڑھنا، پڑھانا یہ ساری چیزیں چلی جائے گی۔ اس کو قرآن یاد نہیں ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ نماز کے باہر سے لقمہ لے رہا ہے۔ باہر سے لقمہ لینا کیا ہے، نماز کو فاسد کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلے میں اختلاف آتا صحابہ کرام کے درمیان بھی تو لوگ کیا کرتے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کوئی چیز میں ان کا اختلاف پیدا ہوتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اعمال اور احکام کی طرف لوٹایا کرتے، اور اگر وہاں پر مل جاتا تو ٹھیک ہے وہ دیکھ لیا کرتے جہاں پر تنازع۔ اب اختلاف پیدا ہے، ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پڑھ سکتے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوٹا کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ حضرت بی بی عائشہ کی ایک تنہا وہ روایت جس کے معنی غلط کرتے ہوئے وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ بھی یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ حضرت ذکوان کا عمل ایک مختلف معنی میں تھا۔ تو قرآن کریم کا دیکھ کر پڑھنا، اگر کسی لکھے ہوئے کاغذ پر نظر پڑ جائے اور اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جائے لیکن زبان سے نہ کہے نہ پڑھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اکثر طغرے وغیرہ لگے رہتے ہیں، طغرے لگے رہتے ہیں مساجد میں سامنے، اگر آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے پڑھ بھی لیا، اگر مطلب نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے علاوہ یعنی آپ تیسری یا چوتھی سری رکعت میں آپ نظر پڑ گئی، آپ پڑھ بھی لیے، سمجھ میں بھی آ گئے لیکن آپ زبان سے نہیں پڑھے، تو ایسی صورتحال میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا قرآن کریم کا غلط پڑھنا، 13ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کا غلط پڑھنا، یعنی اس میں حروف کی، الفاظ کی یا تجوید کی، تفسیر کی کوئی ایک غلطی ایسی کرنا جس کی وجہ سے قرآن کریم کا غلط پڑھنا شامل ہو، تو خواہ وہ غلطی کلمات کی ہو، حروف کی ہو یا کوئی کلمہ بدل جائے۔ اچھا البتہ اعراب میں جو غلطی ہوتی ہے کسی طرح نماز کو فاسد نہیں کرتی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے عمومی طور پر اعراب جو ہے متشابہات کی وجہ سے غلط پڑھ دیتے ہیں، زیر کو زبر اگر پڑھ دیتے ہیں، ہاں اگر اس سے معنی بدل جائیں گے تو پھر ویسی صورتحال میں اس سے نماز دہرانا پڑے گا۔ ہاں ایک اور ایک چیز ہے متشابہات، اکثر حفاظ کرام متشابہات ہوتے ہیں تو ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، کلمات سیم ہونے سے اگر متشابہات میں بھٹک گئے ہیں، بھٹک جاتا ہے حافظ، تو اس کی وجہ سے بھی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معنی بدل جائیں یا معنوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے یا لفظ جو ہے بالکل ہی بے معنی ہو جائے تو ایسی صورتحال میں نماز آپ کی فاسد ہوگی، اس کے علاوہ آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر ایسی غلطی ہو کہ جس کے معنی میں زیادہ تبدیلی نہ آئے اور ایسا لفظ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے دوسری جگہ پر، تو اس سے نماز فاسد آپ کی نہیں ہوگی۔
اچھا اس کے علاوہ ایسی لہن کے ساتھ پڑھنا کہ جس کی وجہ سے راگاں نغموں کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہیں پر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، تو اگر اس سے بھی معنی بدل جائیں تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہوگی۔ ورنہ اگر معنی نہیں بدل رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں، یعنی اگر معنی نہ بدلے تو نماز نہیں گئی، لیکن پھر بھی حروف مد کو حرف لین میں اور لین میں زیادہ الحان کرنا، تو ایسا کہ بھئی زیادہ راگیں کھینچ کر پڑھنا، نماز تو فاسد نہیں ہوگی مگر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ نماز میں اس قدر راگیں کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ جب حرف مد ہے اس کو آپ مد واجب بنا رہے ہیں، مد جائز، مد اصلی وغیرہ کو آپ بڑھاتے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، اور قاف کو خا پڑھ دینا جانتے بوجھتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لا علمی کی شکل میں پڑھنے پر ہے۔ ہر ایک کے لیے ہے کہ بھئی چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو تجوید سے سیکھنا پڑھنا ہے، سیکھ کر پڑھنی چاہیے، حتی الامکان صحیح پڑھے قرآن کو، اور نماز میں جو ہے فساد نہ آنے پائے۔ ہاں اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کا جو ہے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو ایسی صورتحال الگ چیز ہے، مگر جانتے بوجھتے قرآن کریم میں غلطی کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم یہاں پر 13 مفسدات نماز، وہ بھی ایک صرف نماز میں کلام کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، آج چونکہ ابھی 5:20 ہونے آ رہے ہیں، شاید میں سمجھتا ہوں کہ سوال جواب کا ہمارا سیشن اگر 10-15 منٹ چلا جاتا ہے تو پھر مغرب کا وقت قریب آ جائے گا۔ تو اگر کوئی حضرات کو سوال جواب ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ میں 2-3 باتیں اس کے ایک مکمل ختم کر لیتے ہیں کلام کرنے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی 15-20 منٹ ہیں نماز کے لیے غالباً، اذان کے لیے۔ جی مناسب ہے، بہتر رہے گا مولانا، جی اچھا مکمل فرما جی۔ لیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے، نماز میں لقمہ دینا لینا، بشرطے کہ لقمہ دینے والا لقمہ لینے والا اس کا امام نہ ہو، یعنی آپ نماز کے باہر ہے اور آپ لقمہ دے رہے ہیں امام کو جو حالت نماز میں ہے۔ مثال کے طور پر میں وضو کر رہا ہوں ہاؤس پر یا پھر نل کے پاس، اور امام صاحب نماز میں غلطی کر رہے ہیں قرآن کریم میں، میں لقمہ دیا تو میری امام کی نماز چلی گئی، یہ فاسد ہو گئی نماز کو، اگر وہ لقمہ لے لیتے ہیں تو، قبول کرتے ہیں تو۔ اور ویسے بھی اکثر ہمارے پاس دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض حضرات کو لقمہ دینے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ یہ چاہیے کہ نماز مکمل ہو گئی اس کی، نماز میں لقمے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، لقمہ دینے میں جو ہے خاموش ٹھہر کر کے مقتدی انتظار کرے کہ بھئی امام رکتے ہی فوری لقمہ نہ دے، بلکہ جب شدید ضرورت آ جائے، جب آپ کو لگے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے امام، اور وہیں سٹک ہو گئے ہے، رک گیا ہے، قرات آگے نہیں پڑھ پا رہی ہے، یا پھر معنی بالکل ہی بدل رہے ہیں جس سے نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورتحال میں لقمہ دینا چاہیے، مگر فوراً لقمہ دینا یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ بعض حضرات کو پورا ماشاءاللہ امام صاحب جو ہے حافظ صاحب پوری 29 پارے پورے پڑھا دیتے، جب تک کسی کو لقمہ دینا یاد نہیں آتا، صرف ایک سورہ یاسین میں یاد آتا، پھر آیا تو پھر 30ویں پارے کے آخری 10-15 صورتوں میں آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حفاظ کرام کے ساتھ چونکہ وہ لوگ ان کا پورا فوکس دوسرے پاروں پر ہوتا ہے، 30واں پارہ آسان ہے نہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں، تو اتنا زیادہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو جب پڑھتے ہیں تو ایک حفاظ پر ایک سائیکولوجیکل بھی اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم رہتا ہے، اب جب سائیکولوجیکلی تھوڑا سا اثر ہوتا ہے تو پھر غلطی ہو جاتی ہے، یا پھر کبھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو غلطی ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو حافظ جو ہے 29 پارے یاد کرا ہے، 29 پارے سنا دیا ہے، تو اس کے لیے کوئی عجب بات نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک پارہ بھی مکمل آسانی سے سنا لے گا۔ تو ہمارے لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور غلطی پر لقمہ فوری دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں نہیں، اگر آپ امام کو لقمہ دیے تو اگر امام نہیں لیے تو آپ کی نماز چلی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ امام کی نماز پر اثر ہوتا، ایک ہی نماز میں ہے دونوں، مقتدی بھی امام بھی، اگر لقمہ دیا جائے تو دونوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، دونوں کی نمازیں درست ہوگی۔ اچھا امام کو چاہیے کہ اگر بقدر واجب قرات کر لیا ہے، مکمل ہو گئی ہے، ایک آیت پڑھ لیا، 2 آیت، 3 آیت پڑھ لیا ہے، تو اب اگر اس کو یاد نہیں آ رہا ہے تو وہ رکوع کر دے، ورنہ فوراً جو ہے دوسری رکعت میں چلے جائے۔ خاموش کھڑے رہنے سے جو ہے مقتدیوں کو لقمہ دینا پڑے گا، ایک وہاں سے پھر مسائل شروع ہوں گے، تو لہٰذا یا تو امام رکوع میں چلے جائے
یا پھر آگے دوسری کوئی اور مقام سے ڈھونڈ کر کے کوئی اور مقام پر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو لقمہ اگر امام باہر ہے، امام اور مقتدی دونوں ایک ہی نماز میں ہیں، ایک ہی نماز میں لقمہ دیا جا رہا ہے، تو لقمہ جائز ہے۔ مقتدی کا دینا بھی جائز ہے، امام کا لینا بھی جائز ہے۔ اگر امام نہیں بھی لیا تو مقتدی کی نماز پر کوئی اثر اس سے نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز میں غیر نمازی کا کہا ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نماز کی صورتحال میں، نماز کی جب صورتحال ہوتی ہے تو نماز میں جو ہے غیر نمازی کا کہا ماننا، یعنی آپ مثال کے طور پر نماز میں ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اگر کوئی آپ نماز میں ہے اور آ کر کے بھائی تھوڑا ہٹ کر کے نماز پڑھ لیں، ادھر سے ہٹ جائیں، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، اور آپ آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ بھئی آپ ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، آپ فوری ٹوپی لے کر کے سر پر لگا لی، آپ کی نماز گئی۔ حالانکہ وہ عمل کثیر نہیں ہے، ٹوپی اٹھا کر کے سر پر رکھنا عمل کثیر نہیں ہے، مگر چونکہ آپ غیر نمازی کی کہی ہوئی بات سن رہے ہیں اس لیے آپ کی نماز فاسد ہوگی۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر آپ ہٹنا ہی چاہ رہے تھے، آپ اپنی مرضی سے ہٹنا چاہ رہے تھے، اس دوران کسی نے کہہ بھی دیا، تو پھر آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی اپنی مرضی شامل ہے اس میں۔ پہلے سے آپ کی مرضی شامل تھی، کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو دونوں چیزیں یکجا ہو گئی ہے، مگر آپ کی مرضی، آپ کے ارادے کو فوقیت دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے پہلا جو 10 جو مفسدات ہے اس میں کا پہلا مفسد جو نماز میں بات چیت کرنا اور کلام کرنے پر ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں نماز میں کھانا پینا، چونکہ یہ زیادہ طویل بھی تھا اور زیادہ وضاحت طلب بھی تھا، اس وجہ سے اس میں وقت لگا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے جو مفسدات ہوں گے اتنے طویل نہیں جائیں گے۔ اگر کسی حضرات کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ٹوپی سر پہ اٹھا کے نماز کی حالت میں پہننا یہ عمل کثیر رہے گا یا عمل خلیل رہے گا؟ عمل خلیل میں شامل ہوگا، کیونکہ آپ سجدے میں جب جا رہے ہیں، لازمی بات ہے آپ جب ٹوپی اٹھائیں گے تو سجدے کی حالت میں ہی ہوں گے، تو سجدہ کرنا جو ہے نماز کے اندر، نماز کے اعمال میں سے ہے، تو سجدہ کرنا، تو سجدہ آپ جب کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ٹوپی پہننے سے، گری ہوئی ٹوپی پہننے سے عمل کثیر نہیں ہوگا، نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس میں 2 ہاتھ سے اٹھانا یا 1 ہاتھ سے اٹھانا کچھ نہیں، شرط ہے جب آپ ایسا؟ نہیں نیچے، آپ جب نماز سجدے کے لیے جائیں گے جب پہن لیا کریں، جب آپ قاعدے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، قیام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جب آپ خاص طور پر صرف ٹوپی اٹھا کر کے پہننے کی غرض سے نہ جھکیں، تو چونکہ آپ ویسا جھکیں گے تو پھر سامنے والے کو شک ہوگا کہ بھئی ہاں یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، پھر وہ عمل کثیر کے حکم میں آئے گا۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں تو ویسی صورتحال میں 1 یا 2 اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے، مثال کے طور پر آپ سجدے سے اٹھ رہے ہیں، اٹھتے وقت اگر آپ ٹوپی لے کر کے برابر کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ایک سوال تھا، اللہ۔ جی اگر ہم جیسے نماز میں سورت خیرت کریں وتینی وزیتون، آخری میں علیہ اللہ بحکم الحاکمین آ رہا، جی تو ہم تلاوت کرتے ہوئے اس کے آخر میں جیسا بلا بول دیے، اپنے آپ بھی پڑھ لیے بھلا چاہے امام کے جواب میں پڑھ لیے، تو اب کیا ہماری نماز نہیں، اگر آپ دل میں پڑھ لیے تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ جی اگر زبان سے ادا کرے تو فاسد ہو جاتی زبان سے ایسا ادا کہ بھئی سارے لوگ سن چکے زور سے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہے؟ ہاں مطلب اچھا ٹھیک ہے، یعنی آہستہ دبی آواز میں اپنے آپ آہستہ پڑھ لیے دبی تو آواز میں اگر آپ کوئی دل مسئلہ میں کہہ لیں نہیں تو اس پہ کوئی مضائقہ ہی نہیں ہے، دبی ہے۔ جی آواز میں بھی ہو تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ علیہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم میرے آمین۔ ذہن میں اکثر سوال آتا تھا کہاں میری نماز تو جی نہیں جی ٹوٹ جی گئی۔ جی جی شکریہ، جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور سوال تھا مول صاحب، اکثر ہم نماز پڑھتے لوگ آ کے یہاں پہ ایک قسم کا کسٹم ہے، لوگ ایسے آہستہ سے ٹیپ کرتے کر جی کے شامل ہو جاتے۔ جی، نماز اب میں ہاتھ جیسے لگا ہم، کے پیچھے سے۔ جی تو اس کا جو ریسپانس میں، فار ایگزامپل ہم اپنے آپ ایک فرض نماز پڑھ رہے تھے جو جہری ہے، فار ایگزامپل ہوں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، اب جیسے اب کوئی آ کے شامل ہو گیا ہمارے ساتھ تو ہم ہوں جہر سے قرات شروع کر دیا، تو ہم ایکچولی باہر والے سے ایک چیز لیے، مطلب باہر والے کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، تو کیا جی ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں، مگر رہ باہر جاتی والے کو آپ کس لیے ریسپونڈ کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، ہے؟ جی شریک جی جی ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کا ایک انڈیکیشن ہے، جیسے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کہنا، چونکہ اب وہ نماز میں شامل ہو رہا ہے،
تو وہ باہر والا نہیں قرار پائے گا. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اگر وہ آ کے ٹچ کرے آپ کو, آ کے 25 باتیں بھی بولے تو آپ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, مگر جب وہ آپ کو ہاتھ لگا کر کے جب نماز میں وہ شامل ہو جائے گا تو وہ آپ کا وہاں سے جو اس کا ریسپونڈ ہوگا وہ باہر والے کا ریسپونڈ نہیں ہوگا, نماز کے اندر والے کا ہی ریسپونڈ ہوگا. جی اسی شکل میں جزاک اللہ صاحب, اسی شکل میں ہم نماز ادا کرتے رہتے لوگ آ کے ٹیپ کر کے پیچھے کھینچ لینا چاہتے ہیں, یعنی جی جی جب تو ہم ان جی کے جی جی ٹیپ کرنے پہ پیچھے ہٹ نہیں, کے ان کے نماز ساتھ کی کھڑ جاتے ہیں. نماز دیکھیے ابھی عمل کثیر کے انڈر میں آئی ہے یہ ہٹنا کرنا. دیکھیے ایسا ہٹنا جو لوازمات نماز یا اصلاح نماز کے لیے نہ ہو, اصلاح نماز کے لیے ہو. مثال کے طور پر اصلاح نماز کے لیے اگر مقتدی کو پیچھے لے کر کے صف پوری کر کر کے جماعت بنا رہے ہیں تو یہ اصلاح نماز ہے, یہ مخالف نماز نہیں ہے. مثال کے طور پر اور ایک چیز, مثال کے طور پر کسی کا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, انہیں نماز توڑ کر کے چلے جا رہا ہے, جا کر کے نماز وضو کر کر کے آ رہا ہے تو بھی اس کی نماز جاری ہے. کیوں؟ کہ اصلاح نماز کے لیے ہے. جو چیز اصلاح نماز کے لیے ہے وہ چیز جائز ہے, وہ اعمال کثیرہ نہیں ہوں گے. جو نماز کے منافی یا مخالف ہے وہ چیزیں آپ کی نماز کو توڑیں گے. تو آپ مثال کے طور پر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں, تنہا سے افضل کیا ہے, جماعت کی نماز ہے, تو وہ آ کر کے آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی نماز کو اور افضل بنا رہے ہیں, تو یہ اصلاح نماز کے انڈر میں آئے گا, یہ مخالف نماز میں نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر. پہلے والے سوال میں مول صاحب وہ سری سے جہری پہ آنے کے تعلق سے ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ ہم سری پڑھ رہے تھے, منفرد نماز تھی. نہیں, اب وہ اگر میں شاید عرض کرنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ نہیں عرض کر پایا صحیح طور پر. اگر یہ جو شکل ہے کہ بھئی ٹیپ کر کے پیچھے سامنے والے کے ساتھ نماز میں جوائن ہونا, وہ کس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جب آپ مغرب پڑھ رہے ہیں وہ بھی مغرب کے ارادے سے آئے, آپ عصر پڑھ رہے ہیں وہ بھی عصر کے ارادے سے آئے, سیم نماز ہے تو یہ مطابقت صحیح ہوگی اقتدا کی اور امامت کی. ورنہ آپ کی نماز تو مکمل ہو جائے گی چونکہ آپ اپنے طریق پر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ عصر کی پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ سنت پڑھیں, چلیں عصر ہٹا دیں, آپ سنت پڑھیں مغرب کے بعد کی, اور وہ آ کر کے پیچھے آپ مغرب کے لیے شریک ہو رہا ہے, تو آپ کو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا آہستہ پڑھ کر کے اپنی نماز ختم کر لیں. اس کی نماز نہیں ہوگی, ہمارے اعتبار سے اس کی نماز نہیں ہوگی, آپ کی سنت پوری ہو جائے گی. لیکن ہم جو ہے سری نماز منفرد ہونے کی حیثیت سے مغرب کی نماز ہم باآواز نہیں سری پڑھ رہے تھے, لیکن کسی کے انڈیکیشن پہ اب ہم جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہماری سری نماز ہم جاری رکھیں یا جہری کر دیں اس کو؟ نہیں, چونکہ اصل میں کیا ہے, مغرب کی نماز جہری پڑھنا ہے, سری نہیں ہے نماز. وہ سری سے مراد کیا ہے, آپ اتنا آہستہ پڑھیں گے کہ بھئی آپ کا اپنے آپ کو سنائی دے, تو وہ جہر کے حکم میں آ جائے گا. تو مگر چونکہ کیا ہے, آپ چونکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہونے پائے, اس وجہ سے آپ آہستہ پڑھ رہے ہیں, ورنہ تو آپ کا وہ مغرب کی نماز سری نہیں ہے, جہری ہی نماز ہے. اب آپ چونکہ اکیلے پڑھ رہے ہیں, دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو اس وجہ سے آہستہ پڑھ رہے تھے. اگر کوئی آ کر کے جماعت میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہے تو آپ اس کو زور سے پڑھ رہے ہیں, اتنا ہی, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ جہری نماز میں ضم سورہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو, ضم سورہ یعنی آمین کہنے کے بعد آپ غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیے, کیا اس کے لیے نہیں, اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اور اس سے سجدہ سہو کوئی جائز, کوئی ضروری نہیں ہوگا. کیونکہ بسم اللہ الرحمن بھی قرآن شریف کی آیت ہے. جی نہیں, وہ چونکہ نماز آپ سورہ فاتحہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جب ہم نماز کا مکمل بیان کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو, جب نماز آپ شروع کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا, یہ جو ہے سنت ہے, یہ سنت ہے. آپ چاہے وہ جہری پڑھ رہے ہو چاہے سری پڑھ رہے ہو, ہر دو صورتحال میں آپ سورہ فاتحہ سے پہلے